اور ابھی ہم آپ کو لاہور لے جا رہے ہیں. رہنما نون لیگ حمزہ شہباز اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کر رہے ہیں. آج پاکستانی قوم مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اور یہ ریاست مدینہ کا دعوے دار عمران نیازی بنی گالہ کے محل میں بیٹھ کر چین کی نیند سوتا ہے. آج کسان جو ہے وہ کھاد کے لیے جگہ جگہ پہ خوار ہو رہا ہے, کھاد نہیں مل رہی ہے. آج چینی کے لیے اس قوم کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے اور یہ عمران نیازی کہتا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے. ان کو خدا کا خوف نہیں آتا اور پھر اتنا بڑا المیہ ہو گیا جس میں انسانیت بھی شرمندہ ہے. اور میں آپ کو کوئی افسانہ نہیں سنا رہا. شہباز شریف کے دور میں ایک باقاعدہ ایس او پی بنا ہوا ہے کہ یہ پاکٹس ہیں جہاں پر برف باری زیادہ ہوتی ہے. مختلف انجینئرز کو وہ چیزیں ایلوکیٹ کی جاتی تھی کہ آپ نے یہاں پہ ڈیوٹی دینی ہے, اور شہباز شریف خود ٹیلی فون پر آئی جی پی سے رابطے میں ہوتے تھے کہ کتنا کاؤنٹ ہو گیا مری میں, اگر کاؤنٹ اس سے بڑھ جائے تو گاڑی آپ نے بند کر دینی ہے. یہ کیسا نیا پاکستان ہے جہاں پر ایکسپریس وے کے اوپر آپ کا کیمراز نصب ہیں, آپ کا ٹریفک کاؤنٹ موجود ہے. تو یہ بزدار صاحب کہاں پر نیند کے مزے لے رہے تھے جب لوگ کرا رہے تھے, پکار رہے تھے کسی مسیحا کو کہ آئیں ہماری مدد کریں. وہ جو نوید مرحوم ASI 8 لوگ ایک ہی خاندان کے, اس کی فون کال پوری قوم نے سنی کہ 22 گھنٹے ہو گئے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ کوئی ہماری مدد کو آئے. تو یہ جو عمران نیازی صاحب بنی گالہ سے روز وزیر اعظم ہاؤس کا سفر جو ہے چند منٹوں کا ہیلی کاپٹر پہ فرماتے ہیں, ان کا ہیلی کاپٹر کہاں پہ تھا؟ یہ بزدار صاحب جو کل اپنا پکنک منانے گئے ہوئے تھے وہاں پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے میٹنگ کر رہے تھے, ان کا ہیلی کاپٹر کہاں تھا جب لوگ چیخ رہے تھے کہ آؤ ہمارے بچوں کو بچاؤ, ہمارے بچے بھوکے ہیں, سردی سے مر رہے ہیں. آج قوم کی آنکھوں میں خون ہے عمران نیازی, اور تمہارے گناہوں کی لسٹ لمبی ہوتی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ تم اللہ کی پکڑ میں آؤ گے کہ تم نے اس قوم کو دھوکہ دیا, 50 لاکھ گھر کا جھانسا دیا, 1 کروڑ نوکریوں کے سبز باغ دکھائے, تم نے قومی جرم کیا. اور میں بطور قائد حزب اختلاف اسمبلی کا اجلاس کی ریزولوشن ڈالنے جا رہا ہوں جس کا ایجنڈا نمبر 1 مری کے حادثے کی جوڈیشل انکوائری ہوگی. تمہیں ایسے جانا نہیں دیں گے. اور تمہاری زبان نہیں تھکتی تھی, گلا پھاڑ پھاڑ کے پارلیمنٹ میں چور ڈاکو کہتے تھے. آج الیکشن کمیشن کی فورن فنڈنگ کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس نے تمہیں سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر کر دیا عمران نیازی. اب تمہیں چھپنے کا موقع نہیں ملے گا. ہمارے اپنا جو لوگوں کو تم نے جیل میں ڈالا, ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکے. فورن فنڈنگ کیس کے ابھی اور بھی کچے چٹے کھلنے ہیں. تمہیں پاکستانی قوم کے سامنے منہ دکھانے کا موقع نہیں دیں گے, تمہیں جواب نہیں ملے گا. تمہارے کرتوت فورن فنڈنگ کیس نے کھول دیے ہیں. اس میں تم نے ملازمین کے نام پر پیسے منگوائے, تم نے ابھی اپنے اکاؤنٹس ڈکلیئر نہیں کیے, اور سب سے بڑی منی لانڈرنگ تم نے کی ہے. تو آج سارا کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے. میں میڈیا سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جب ثانیہ سائیوال ہوا تھا اسی علاقے میں آیا تھا, اور اس بچی کی آنکھوں میں آنسو تھے جب اپنے باپ کی بات سنا رہی تھی کہ میرے باپ نے, میں نے اپنے باپ کی زندگی کے لیے پولیس والوں کے ہاتھ جوڑے کہ میرے باپ کو نہ مارو, اور گولیوں سے چھلنی کر دیا. یہی عمران نیازی 7 کلب پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر اٹھا بھی نہیں, اس کے باپ کو چیک پکڑا رہا تھا 2 کروڑ کا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ انسانی جذبات سے تم آری ہو. اس لیے ان لوگوں کے سینے میں دل نہیں ہے, یہ بے حس لوگ ہیں. جب عوام مہنگائی میں پستی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی پاکستان میں سب سے کم ہے, اور جب حقائق اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پورے ریجن میں
पाकिस्तान सबसे ज्यादा महंगाई का शिकार है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, और आज ये दोबारा एक जुल्म और बर्बरियत का नया कानून पास करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर 350 अरब के नए टैक्स लगाने जा रहे हैं। कारोबारी तबका हो, ताजर तबका हो, उन्होंने कहा तबाही आएगी, महंगाई का एक और तूफान आएगा। और ये सच कहता है इमरान खान कि सुनामी आएगा। इसको बताए कोई, ये बोलता ज्यादा है सोचता कम है कि सुनामी का डिक्शनरी में मतलब पहले सुन लो। सुनामी तबाही का नाम है। 50 लाख घर तो नहीं बने, 1 करोड़ नौकरियां तो नहीं आई, लेकिन महंगाई का सुनामी आया, बेरोजगारी का सुनामी आया, बेहिसी का सुनामी आया। आज ये बुजदार जो है ये समझता है कि जो हाल शुगर कमीशन का हुआ, जो हाल गंदम कमीशन का हुआ, वही हाल जो है वो जो मरी में लोग फौत हो गए उसका होगा। ये इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। मुझे पाकिस्तानी कौम को ये बताना है कि ये जो भी इस संगीन गफलत के मुर्तकिब हुए हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना ऐन अवामी जज्बात का तकाजा है, और इनको हम छुपने नहीं देंगे। इनको ये करना होगा, कौम को सच बताना होगा। और मैं दुआ करता हूं, मेरे पास ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि अमवात ज्यादा हैं, छुपाई जा रही हैं, अभी हकायक कौम के सामने नहीं आए। अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन इसका हिसाब इमरान नियाजी को देना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज ये वावेला करते हैं, बुजदार अपनी रेस्क्यू टीम को मुबारकबाद देता है, इसको शर्म नहीं आती? वहां पर क़यामत सुगरा टूट गई खानदानों पर, और ये रेस्क्यू टीम को शाबाश दे रहा है। ये फवाद चौधरी कहता है कि अपना जो है वहां पर इतने लोग चले गए, ये मुआशी खुशहाली हो रही है, फिर अगले दिन अपने ट्वीट को डिलीट करता है। ये तमाशबीन लोग हैं, ये कौम की बच्चियों की लाशों पर भी सियासत करते हैं। इनके लिए कोई माफी नहीं है, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम इनका मुहासबा करेगी, इनके झूठों का मुहासबा करेगी। मईशत आज जमी बोस है, हर जगह जहां उठा के देखो तबाही है। तो इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तानी कौम को यकीन दिलाता हूं कि मुस्लिम लीग नून जो है हर वो रास्ता अख्तियार करेगी जिससे इनका एहतसाब हो, और ये जो मरी का सानिया है इसको हम पतली गली से निकलने नहीं देंगे। इमरान नियाजी को इसको हिसाब देना होगा, इसको आवाम से जो इसने झूठ बोले कंटेनर पर चढ़कर उसका हिसाब देना होगा। और आज पाकिस्तान जिस दुराहे पे खड़ा है, तमाम सियासी जमातों का फर्ज है कि इस जालिम नाअहल और करप्ट हुकूमत से जितना जल्द हो सके छुटकारा हासिल किया जाए और आईनी रास्ता अपनाया जाए, चाहे वो अदम एतमाद है, चाहे वो स्ट्रीट एजिटेशन है। ये पाकिस्तान को बचाने का मौका है। अगर मजीद इंतजार किया गया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया।